السلام علیکم ویورس، میرا نام ڈاکٹر ذیشان الحق ہے اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز کنسلٹنٹ فزیشین ڈائبیٹولوجسٹ اینڈ انڈوسکوپسٹ۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم گرڈ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ گرڈ کیا ہوتا ہے اور اس میں کیسے تشخیص ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا ہم کیسے جو ہے وہ علاج کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گرڈ کیا چیز ہے۔ گرڈ جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم عام زبان میں سمجھیں تو یہ ایسڈ ریفلکس بھی ہم اس کو کہتے ہیں، کہ جیسے معدے کی تیزابیت کا اوپر کی طرف آنا۔ بیسیکلی اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری کھانے کی نالی ہے، اس کے جو نچلا حصہ ہے، اس کا جو تناؤ ہے جب وہ کم ہو جاتا ہے تو معدے میں موجود تیزابیت اوپر کی طرف موو کرتی ہے اور کھانے کی نالی میں اس کو واپس آنے کی وجہ سے نقصان پہنچاتی ہے، اور اسی نقصان پہنچانے کی وجہ سے ہمارے مریضوں کو علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کون سی علامات ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارے کو ظاہر ہوتی ہے؟ اس میں کھانے کی نالی میں یا سینے میں جلن کا محسوس ہونا، تیزابیت کا محسوس ہونا، کھانے کا ہضم نہ ہونا، پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہونا، یا پھر کچھ اور علامات جیسے کہ بار بار گلا خراب ہونا، منہ کے اندر کھٹا پانی آنا، قے کی کیفیت ہونا، یا آواز کا بیٹھ جانا، گلے کا بار بار یا کھانسی کا صبح میں آنا، اس کی علامات میں شامل ہے۔ اچھا، بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ جو صرف ان علامات کے آنے کے بعد جب اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں تو وہ کچھ عام سی دوائیاں لیتے ہیں، جو دینے کے بعد یہ مریض جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی عام طور پہ تشخیص ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا جو تشخیصی عمل ہے وہ ایک بہتر ڈاکٹر ہی آپ کو ایگزامن کرے گا۔ ایگزامن کرنے کے بعد وہ کچھ ہسٹری آپ کی لے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کو یہ علامات ہیں تو یہ گرڈ کی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ بھی دے، جیسے کہ اسٹول وغیرہ کے ٹیسٹ یا بلڈ کے ٹیسٹ، یا کوئی کھانے کی نالی کا معائنہ انڈوسکوپی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا کرے۔ اس کے علاوہ جو اس کا علاج ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ لائف اسٹائل چینجز ہیں جو آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے، جو آپ نے کرنی ہے، جس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ کھانے کی چیزیں ہیں۔ کچھ کھانے کی چیزیں ایسی ہیں جو معدے کی تیزابیت کو اور تناؤ کو بڑھا دیتی ہیں، وہ آپ نے کم سے کم استعمال کرنی ہے، جیسے کہ بہت زیادہ آئلی اور فیٹی فوڈز ہیں، بہت زیادہ اسپائسی فوڈز ہیں، مرچوں کا بہت زیادہ استعمال، باربیکیو کا بہت زیادہ استعمال، اسموکڈ فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے جو ہے ہمارے معدے میں تیزابیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لائف اسٹائل چینجز ایسی ہیں جو ہمیں کرنی ہوں گی تاکہ تیزابیت کم سے کم ہو، جیسے کہ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ کھانے کے فوراً بعد جو ہے وہ لیٹنے سے بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک احتیاطی تدابیر ہے جس کو ہم اپنائیں تو بہت اچھا ہے کہ جو ہمارا سلیپنگ بیڈ ہے اس کو ہم اپنا جو سر والا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا ابو رکھیں بنسبت پاؤں والے حصے کو۔ یہ طریقہ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کا سر والا حصہ ہے اس کے اندر آپ تھوڑا سا ویٹ رکھ دیں، نیچے اینٹیں رکھ دیں یا کوئی اور ایسا آبجیکٹ رکھ دیں جس سے ہیڈ آپ کا ایلیویٹ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ٹائٹ بیلٹس پہننا، کلوز فٹنگ والے کپڑے پہننا، اس سے بھی گریز کرنا ہوگا۔ بہت زیادہ الکوہل جو لوگ یوز کرتے ہیں، سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں، اس کو بھی کوئٹ کرنا ہوگا۔ بہت زیادہ موٹے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا وزن کم کرنا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن کرنے کے لیے ان سب چیزوں کا مجموعہ اگر آپ اپنی لائف میں گزاریں گے تو آپ بہت بہتر محسوس کریں گے علامات کے حوالے سے، اور آپ کی بیماری بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے لائف اسٹائل چینجز کے علاوہ بہت ساری میڈیکیشنز آتی ہیں جو آپ ڈاکٹر سے مشورے سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر اس سے بھی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تو اس کی سرجری کا بھی آپشن موجود ہے، جو کہ آخر میں اس کو اویل کیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ 10 سے 15% مریض ایسے ہیں گرڈ کے جن کو بیرٹ ایسوفیگس میں کنورٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک کینسر پیدا کرنے والی بیماری ہے۔ تو ضرور اس چیز کا علاج کرائیں تاکہ آپ کی بیماری تشخیص ہو سکے اور بہتر طریقے سے علاج ہو سکے اور آپ کسی جان لیوا بیماری کی طرف جانے سے بچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔